السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ واجب الاحترام سامعین و حاضرین، گزشتہ جمعۃ المبارک میں نے آپ کی خدمت میں اس حوالے سے چند باتیں عرض کی تھیں کہ شریعت اسلامیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، قرآن و سنت کے احکام، ان کے بارے میں ہمارا مجموعی رویہ کیا ہے اور طرز عمل کیا ہے کہ عمومی طور پر ہم بہت ساری چیزوں سے واقف ہی نہیں ہیں، ہمیں اس چیز کی آگہی نہیں ہے کہ ہماری سماجی، معاشرتی، انفرادی اور اجتماعی زندگی کے اندر ہمارے رب کا ہمارے لیے حکم کیا ہے، ہمارے نبی کی اس حوالے سے تعلیمات کیا ہے۔ تو دین بڑا محدود سا ہو گیا ہے، اور دین کی اس محدودیت کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ دین ہماری اجتماعی زندگی کا اس طرح حصہ بن نہیں سکا۔ ذاتی زندگی میں عقیدت اور محبت کی حد تک بہت سارے لوگ اسلام سے عقیدت بھی رکھتے ہیں، بے عمل بھی ہوں گے تب بھی محبت رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، لیکن جب اسلام کی تعلیمات کا وہ شعور نہیں ہوگا تو پھر دین اسلام پر وہ فخر بھی ہمیں نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ بڑا لازم ہے کہ چاہے ان تعلیمات کا تعلق ہماری سیاست سے ہو، ہماری معیشت سے ہو، اخلاقیات سے ہو، ہماری معاشرت سے ہو، ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے رب کا حکم کیا ہے۔ اور جب ہم ان تعلیمات کو پڑھیں گے، سمجھیں گے اور اسلام کو دوبارہ سے قبول کریں گے، یعنی نسلی مسلمان تو ہم ہیں ہی، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب ہم شعوری طور پر مسلمان بنیں گے، ہمارے رگ و پے کے اندر دین کی تعلیمات جب اترنا شروع ہوں گی تو پھر اس دین پر ہمیں فخر بھی پیدا ہوگا۔ اب میں آج جس موضوع پر بات کرنا چاہ رہا ہوں، پچھلے جمعے کی گفتگو کا یہ تسلسل ہے اور آگے چند جمعے انشاءاللہ تعالی اسی موضوع پر عرض کروں گا کہ ہماری جو سماجی اور معاشرتی زندگی ہے اس میں دین کا ہم سے تقاضا کیا ہے، اور اس حوالے سے دین اسلام نے ہمارے سامنے کیا چیزیں بیان کی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا عملی نمونہ اس حوالے سے کیا ہے۔ دیکھیں، انسان میں اور حیوان میں یہی بنیادی فرق ہے۔ حیوان دیگر حیوانات سے ایک حد تک جڑا ہوتا ہے بس، لیکن انسان اس کا معاملہ مختلف ہے کہ وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اور جو ارسطو کا جملہ عام طور پر ذکر کیا جاتا ہے تو وہ بھی ایک لحاظ سے بڑا بامعنی ہے کہ انسان ایک سوشل اینیمل ہے، معاشرتی حیوان ہے، جبکہ ہماری جو اس وقت اپروچ بنی ہوئی ہے وہ بالکل یہ ہے کہ شاید انسان حیوان ہی ہے بس۔ سوشل اینیمل کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ بھی اس کی ایک مناسبت اور تعلق ہے، بس یہ تعلق اور مناسبت تلاش کرنا یہ بڑا ضروری ہے۔
جو آیت مقدسہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے اس آیت مقدسہ کے اندر انسان کی اسی نفسیات کا تذکرہ فرمایا ہے جو اس کی تخلیق میں روز اول سے رکھ دی گئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ یا ایھا الناس، اللہ تعالیٰ انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور اسی سے پھر اس کا جوڑا بھی بنایا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھر ان دونوں سے مرد و زن کثرت کے ساتھ زمین کے اندر پھیلا دیے، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اس اللہ سے ڈرو جس کے وسیلے سے تم سوال کرتے ہو ایک دوسرے سے، مدد مانگتے ہو، والارحام، اور یہ تمہارے درمیان جو رشتہ داری کا تعلق ہے اس کا لحاظ اور پاس بھی رکھو، ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نگہبان اور نگران ہے۔ اس آیت مقدسہ پر اگر آپ غور فرمائیں تو دو تین چیزیں بڑی واضح ہیں۔ ایک تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ معاشرت پسندی یہ انسان کی جو شخصیت ہے اس کے تخلیقی مراحل کے اندر ہی اس کے اندر ڈال دی گئی کہ وہ مل جل کر رہیں گے۔ جب مل جل کر رہیں گے تو ظاہر ہے کہ اس سے پھر وہ حقوق و فرائض کی بحث شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے واضح کر دیا کہ سارے انسان ایک ہی جان سے پیدا ہوئے، اور عورت جو وہ بھی اسی سے ہے، وہ جوڑا بھی کوئی الگ صنف نہیں ہے بلکہ مرد کی صنف سے ہی اس کا بھی تعلق ہے۔ اور پھر یہ بات بھی واضح کر دی کہ پوری نسل انسانی پھر اسی ایک جوڑے سے ہے، اور حکم دیا کہ تم آپس کا جو تعلق ہے، رحم کا تعلق، اس کا لحاظ اور خیال رکھنا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارا نگران اور تم پر گویا کہ نگہبان ہے۔ اس آیت مقدسہ میں، یہ سورہ النساء کی مختلف آیات کی روشنی میں ہی آج کی گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اس آیت مقدسہ میں سماجی سطح پر جس تعلق کا خصوصی طور پر تذکرہ ہے وہ مرد اور عورت کا باہمی تعلق ہے، کہ جو معاشرے کی، سوسائٹی کی اساس اور بنیاد ہے، اور اللہ رب العزت نے مرد اور عورت کے اس تعلق کو اپنے معجزات میں سے، اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا۔ سورہ روم کی آیت نمبر 21 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے اور اس کی آیتوں اور اس کے معجزات میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تمہیں میں سے تمہارا جوڑا بنایا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان مودت اور رحمت یہ تعلق پیدا کر دیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ، بے شک اس کے اندر نشانی ہے، لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، سوچنے والے لوگوں کے لیے، سوچنے والی قوم کے لیے۔ تو مرد اور عورت کا جو تعلق ہے، ایک تو یہ بات واضح کر دی کہ یہ تعلق اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، یہ کوئی گرا پڑا تعلق نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ واضح کر دی کہ وہ رب وہ ہے کہ جس نے تمہارے درمیان، مرد اور عورت کے درمیان محبت کا، مودت کا اور رحمت کا تعلق رکھا ہے۔ مودت کا ترجمہ محبت کر لیجئے، یہ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے لیے، دونوں کے لیے ایک دوسرے کے لیے کشش رکھ دی، مرد کے لیے عورت میں اور عورت کے لیے مرد کے اندر، اور دونوں کا ایک دوسرے کا محتاج بنا دیا، دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہیں، مرد عورت کا محتاج ہے اور عورت مرد کی محتاج ہے، نفسیات اس طرح بنا دی۔ اور پھر اگلی بات فرمائی کہ رحمت کا تعلق بھی بنا دیا۔ یہ مودت جو ہے اسے آپ بڑی حد تک کہہ سکتے ہیں
کہ یہ ایک جنسی تسکین کا تعلق ہے، اور رحمت جو ہے یہ ایک روحانی تعلق ہے، یعنی اس جنسی تعلق سے ماورا ہو کر بھی اس تعلق کا ایک حسن یہ ہے کہ دونوں روحانی طور پر ایک دوسرے سے محبت اور عقیدت رکھتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کی عزت و آبرو اور وقار کے محافظ بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو تعلق ہم نے مرد اور عورت کے درمیان پیدا کیا ہے یہ ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حیوانات میں یہ تعلق نہیں ہے، جنگل کے اندر حیوانات میں یہ تعلق نہیں ہے، وہ بڑا معمولی نوعیت کا تعلق ہے اور بس۔ لیکن انسان، یہاں کوئی جنگل بنانا مقصود نہیں تھا، ایک صالح معاشرے کی بنیاد رکھنا مقصود تھا، جس میں ایک دوسرے کا لحاظ اور خیال اور ایک دوسرے کی محتاجی اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ وہ روحانی تعلق، یہ سارے کا سارا موجود ہے۔ خواتین، مرد اور عورت کے جو باہمی میاں بیوی کے حقوق ہیں، اس حوالے سے میں پچھلے چند جو مہینے گزرے ہیں اس میں گفتگو کر چکا ہوں، اس لیے مزید اس پر بات نہیں کروں گا۔ بس اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ مرد اور عورت کے باہمی تعلق پر غور کریں تو آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ بیوی کے بغیر مرد کی حیثیت ایک خانہ بدوش کی ہے، خانہ بدوش ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور عورت بغیر مرد کے اس بیل کی طرح ہے کہ جو اپنی صلاحیتیں، پھل اور اپنے فوائد اور ثمرات دینے کے لیے کسی سہارے کی محتاج ہوتی ہے۔ آپ بیل لگا دیں نا انگور کی اور بس اس کو چھوڑ دیں تو بس ادھر ہی مر جائے گی، وہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس کے ساتھ آپ کوئی لکڑی اس طرح رکھ دیں، کوئی سہارا اس طرح رکھ دیں کہ جس سہارے کے بل پر وہ پروان چڑھے، تو آپ دیکھیں گے کہ بسا اوقات انگور کی ایک بیل یا کوئی بیل وہ جو جڑ کے اعتبار سے بالکل معمولی ہے، ایک چھڑی سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے، لیکن اس سہارے کے نتیجے میں اس نے پھلنا پھولنا شروع کیا ہے اور اتنا پھل اور اتنے اثرات چھوڑے ہیں کہ مالک کا جی خوش کر دیتی ہے۔ اس طرح کی چیزیں آپ اپنی عام زندگی میں دیکھتے ہیں۔ تو اگر قرآن و سنت کی اس ساری تعلیم کو مد نظر رکھا جائے تو یہی نظر آتا ہے کہ مرد بغیر بیوی کے خانہ بدوش ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی، ایک جانور جیسی زندگی ہے، اور عورت بغیر مرد کے اس بیل کی طرح ہے کہ جو سہارے کی تلاش میں ہوتی ہے کہ کب اس کو کوئی سہارا ملے اور وہ پھل اور اپنے اثرات جو ہے اس سے دنیا کو مستفید کرے۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہ اس تعلق کی وجہ سے ہمارے ہاں عام طور پر لوگ کہتے بھی ہیں کہ جو بچہ اور بچی غیر ذمہ دار رویہ اختیار کرے تو آپ اس کی شادی کر دیں، بچہ جو ہے وہ ذمہ دار ہو جائے گا اور بچی بھی ذمہ دار ہو جائے گی، وہ زیادہ کمٹمنٹ اس کی اپنے گھر کے ساتھ اور خاندان کے ساتھ ہو جائے گی، اس کی وہ صلاحیتیں جو اس کے اندر چھپی ہوئی ہیں اب نکل کر باہر آ جائیں گے۔ اس کو کھانا پکانا نہیں آتا تھا، اب آ جائے گا، لوگوں سے ڈیل کرنا نہیں آتا تھا، اب سب کے ناز نخرے برداشت کرنا یہ اسے سمجھ آ جائے گی، عملی زندگی کیسے گزارنی ہے یہ سبق اب اسے گھرداری میں سمجھ آئے گا۔ مرد جو غیر ذمہ دار بنا پھرتا تھا، اب اس تعلق کے نتیجے میں اسے پتہ چلے گا کہ میں باہر نکلنا ہے مجھے، اور مجھے کمانا ہے، مجھے کام کرنا ہے، اور اس کی جو خفیہ صلاحیتیں ہیں وہ پروان چڑھیں گی اور وہ گھر کی ذمہ داریوں کو اٹھانے لگے گا۔ تو یہ کب ممکن ہے؟ جب یہ تعلق جس کو اللہ رب العزت نے نکاح کا تعلق، جس کو اللہ رب العزت نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا، سماجی حوالے سے، معاشرتی حوالے سے میں اس تعلق کی وضاحت کر رہا ہوں کہ یہ تعلق بڑا اہم ہے اور بڑا قیمتی ہے، اور اس تعلق کا تحفظ جو ہے یہ شریعت کا تقاضا ہے۔ یہاں سے آپ کو وہ بات سمجھ آئے گی کہ اسلام بالکل کسی آزادانہ زندگی گزارنے کی قطعاً اجازت نہیں دیتا، اس تعلق اور رفاقت کو مستقل رکھنا چاہتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ
वसालिहीन मिन इबादिकुम व ईमाइकुम, कि तुम में से जो शादी के काबिल हैं, तुम्हारे जवान और बग़ैर शादी के रह रहे हैं, निकाह कर दो उनके। और इसी तरह तुम्हारे ग़ुलाम और बांदियाँ जो इसकी सलाहियत रखती हैं, उनके निकाह करो। इन यकूनु फ़ुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, अगर वो बज़ाहिर वसाइल में कम तर नज़र आते हैं, समाजी तौर पर गरीब हैं, तो अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से उनको गनी कर देगा। दोनों जब आपस में इकट्ठे होंगे और वो ज़िम्मेदारियाँ जो अल्लाह ताला ने उनके ज़िम्मे लगाई हैं, और दोनों के साथ जो एक दूसरे के लिए दोनों के अंदर जो एक ताल्लुक़ रखा है, उस ताल्लुक़ के नतीजे में जब उनकी सलाहियतें निखर कर सामने आएंगी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फ़ज़ल से उनको महरूम नहीं करेगा बल्कि गनी कर देगा। ये हमें ना आजकल ये एक बड़ा मसला है कि बच्चों और बच्चियों की शादी और ब्याह के लिए भी हम लोग इंतज़ार करते रहते हैं कि जब बच्चा और बच्ची जो है वो अपने पाँव पर खड़ा हो लें, और फिर हालत ये होती है कि बच्चे और बच्ची की उम्र जो है वो उस हद से कहीं आगे निकल जाती है जिसका शरीयत ने हमें पाबंद किया है, तो इसे मना कर दिया। अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम ये रिज़्क़ का मामला और अपने फ़ज़ल और करम का मामला, ये सब कुछ मैंने अपना फ़ज़ल करना है, मैंने रिज़्क़ देना है। तुम उस तालीम और तरबियत के बाद कि जब बच्चा और बच्ची बलूगत की उस उम्र को पहुँच जाए, जिस्मानी तौर पर भी बालिग हो और अक़ली तौर पर भी बालिग हो, दोनों तरह की बलूगत ज़रूरी है। सिर्फ जिस्मानी बालिग ना हो बल्कि अक़ली तौर पर भी बालिग हो, कि जब तुम उसकी तरबियत इस अंदाज में कर चुको कि उसको ये अंदाज़ा हो कि मेरी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, उसकी तरबियत इस अंदाज में की है कि उसे एहसास है कि ख़ानदान की कफ़ालत कैसे करनी है, अपनी ज़िम्मेदारियों को किस तरह लेना है, तो फिर तुम अपनी ज़िम्मेदारी को अदा करो। जिस्मानी और ज़हनी बलूगत के बाद बेनियाज हो जाओ कि ये अभी अपने पाँव पर खड़े नहीं हुए। अल्लाह ताला फरमाता है कि युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, अगर वो फ़कीर भी हैं, इन यकूनु फ़ुक़रा, अगर वो फ़कीर भी हैं तो अल्लाह अपने फ़ज़ल से उनको गनी फरमा देगा। अब हम राज़िक़ और मालिक बनकर सोचने लगते हैं, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो हमारे ज़िम्मे है हम वो काम करेंगे, और जो अल्लाह के ज़िम्मे है, जो उसने ख़ुद अपने ज़िम्मे ले रखा है, उस पर कोई लाज़िम नहीं कर सकता, तो वो जाने और अल्लाह ताला जाने। तो फरमाया कि ये ज़िम्मेदारी जब तुम अदा करोगे तो अल्लाह ताला, अगर वो फ़कीर हैं, गरीब हैं, तो अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से उनको गनी फरमा देगा। ख़ानदानी और समाजी ज़िंदगी, निकाह जिसकी बुनियाद है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो निकाह है, ये क्यों लाज़म किया शरीयत ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में इतनी सख्त बात क्यों फरमाई कि अन निकाह मिन सुन्नती फ़मन राग़िबा अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी, कि निकाह मेरी सुन्नत है, जिसने इससे एराज़ किया मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये क्यों इतनी शिद्दत इसके अंदर इख्तियार फरमाई कि जो आदमी जानते बूझते महज तकवा और तहारत के नाम पर इज़्दिवाजी ज़िंदगी से एराज़ करता है, ये समझता है कि शायद मेरी रूहानी तरक्की के अंदर रुकावट कहीं ये ताल्लुक़ ना बन जाए, ख़ास तौर पर अगर कोई आदमी ज़्यादा उम्र का हो और किसी ऐसे मसले से दो चार हो जाए, तो उसके लिए ख़ास तौर पर वो ऐसा समझने लगते हैं। लेकिन शरीयत का हुक्म अपनी जगह पर मौजूद है। हमारे सोसाइटी के अंदर आप देख लें, जवानी में बेवा हो जाने वाली औरतें जो हैं वो इस तरह समाजी दबाव का शिकार होती हैं कि पूरी ज़िंदगी और जवानी जो है वो बेवा रह कर गुजार देती हैं, लोगों के तानों से बचने के लिए। मुझे किसी दोस्त ने बताया कि किसी ऐसी खातून का हाल बताया कि जो 18 साल की उम्र में बेवा हो गई, तो बच्चे थे, एक आध बच्चा उसका था, 18 साल की उम्र में बेवा हो गई है,
اور جو ایک بچہ ہے ساری زندگی اسی، یہ اس سماجی دباؤ کا نتیجہ ہے جو ہماری سوسائٹی کے اندر ہے کہ لوگ کسی بیوہ سے نکاح کرنا یا مطلقہ سے نکاح کرنا یہ بھی پسند نہیں کرتے، اور اگر کوئی بیوہ یا مطلقہ عورت جس طرح کا ہم نے بیریئر کھڑا کر دیا ہے، اس کی جرت ہی نہیں ہے کہ اپنے بھائی کو، بہن کو، والدین کو یہ کہہ سکے کہ میری آپ شادی کر دیں۔ اگر کوئی ایسا کو کہے گی تو ہم اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے پتہ نہیں کس طرح کے تبصرے کریں گے کہ یہ تو بڑی منہ پھٹ ہو گیا ہے یا یہ بڑی منہ پھٹ ہو گئی ہے۔ یہ ایک انسانی ضرورت ہے، اس کو نظر انداز دیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک زوجہ محترمہ آپ کی جو ہیں وہ کنواری ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی آپ نے 11 نکاح فرمائے ہیں، اور باقی 10 کی 10 ازواج مطہرات یا بیوہ ہیں یا مطلقہ ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر ہمیں یہ سبق دیا۔ یہ تعدد ازدواج آگے ایک الگ پورا عنوان ہے، اس پر میں بات انشاءاللہ موقع ملا تو تھوڑی بہت کروں گا۔ صرف یہاں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حکم دیا شریعت نے، سماجی سطح پر ایک ایک چیز کو واضح کر دیا اور اس کا تعین کر دیا، اور اچھا پھر اس میں باقاعدہ نکاح کس سے کر سکتے ہیں کس سے نہیں کر سکتے پورے دائرے ذکر کر دیا، نکاح کا حکم دیا، اس ذمہ داری کا تذکرہ کیا جو مرد اٹھائے گا، عورت جس کو لے کر چلے گی، وہ سارے دائرے متعین کر دیے، اس تعلق کی عظمت اور اس کی جو اہمیت ہے اس کو بیان کر دیا۔ ساتھ ساتھ یہ بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من انکحہ فقد استکمل الایمان، جس آدمی نے نکاح کیا اس نے گویا اپنا ایمان مکمل کر لیا، اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک خاندانی ازدواجی زندگی بسر کرنا یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک ایمان کی تکمیل کا باعث ہے، ایمان کی تکمیل ہوتی ہے اس سے۔ یہ سورہ النساء کے اندر اس سے اگلے مرحلے میں ایک اور بات بتائی گئی۔ یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 22 اور 24 اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ وہ عورتیں جن سے تم نکاح نہیں کر سکتے، جن سے نکاح کرنے کی ممانعت ہے، 22 اور 23 نمبر آیت کے اندر اس کی وضاحت کر دی۔ فرمایا کہ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ دادا نکاح کر چکے، جو پہلے گزر گیا، پہلے دور میں یہ چیزیں بھی تھیں، بلکہ یہاں تک تھا کہ عورت باقاعدہ جس طرح مال وراثت تقسیم ہوتا تھا اسی طرح عورتیں تقسیم ہوتی تھیں۔ آدمی فوت ہو گیا، زیادہ بیویاں ہیں، تو جو ماں ہے اس کے علاوہ جو باپ کی دیگر بیویاں ہیں وہ بھی حصے کے اعتبار سے تقسیم ہوتی تھی، منع کر دیا۔ فرمایا کہ انہ کان فاحشۃ ومقتا وساء سبیلا، بے شک یہ بڑی بے حیائی اور اللہ کے غضب کا باعث ہے اور بڑی بری روش ہے، اور ایک ایک رشتے اور تعلق کو گن کر بتایا۔ سنیے ذرا، فرمایا کہ حرمت علیکم امہاتکم، تم پر تمہاری ماؤں کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، وبناتکم، بیٹیاں، واخواتکم، بہنیں، واماتکم، پھوپھیاں، وخالاتکم، اور خالائیں، وبنات الاخی، بانجیاں، وبنات الاخت، بتیجیاں، وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے، یعنی جو رضائی مائیں ہیں، وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ، اور وہ تمہاری بہنیں جو دودھ شریک ہیں تمہارے ساتھ،
و امہات نسائکم، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، یہ جسے ساس آپ کہتے ہیں، وربائبکم اللاتی فی حجورکم من النسائکم اللاتی دخلتم بہن، اور تمہارے بیویوں کی گود میں پلنے والی وہ بچیاں کہ جو تمہارے نکاح میں آ چکی ہیں اور تم ان سے بیوی کا تعلق قائم کر چکے ہو، جسے ہمارے یہاں پچھلگ کہتے ہیں نا، کوئی بچی ساتھ آئی ہے اس کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے، جبکہ تم اس کے ساتھ میاں اور بیوی کا تعلق قائم کر چکے ہو اس کی ماں کے ساتھ، تو اب وہ بھی تمہارے نکاح میں نہیں آ سکتے۔ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، ہاں اگر وہ ابھی تمہاری بیوی نہیں بنی تو پھر تم اس کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو۔ اور پھر یہ فرمایا کہ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور اسی طرح تمہارے جو سلبی حقیقی بیٹے ہیں ان کی بیویوں کے ساتھ بھی نہیں نکاح کر سکتے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور دو بہنوں کو بھی ایک نکاح میں تم اکٹھا نہیں کر سکتے، ہاں جو گزر چکا سو گزر چکا۔ ان اللہ کان غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ سارے جو رشتے ہیں اللہ تعالیٰ نے گن کر ان کو متعین کر کے بتا دیا، یہ ہماری سماجی زندگی کا ڈھانچہ ہے۔ آگے میں اس موضوع پر تفصیل سے مسلسل اگلے جمعے آ رہے ہیں، تو میں اس میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ایک رشتے کے بارے میں بتا دیا کہ کون سے رشتے جو ہیں وہ نسب کی وجہ سے حرام ہیں، ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، بانجی اور بھتیجی، یہ سارے کے سارے نسب، ایک نسب سے ہونے کی وجہ سے حرام ہیں۔ 7 رشتے ہیں، سگے بہن بھائی یا رضائی بہن بھائی سارے اس میں شامل ہیں، اور جو رشتے رضاعت کی وجہ سے حرام ہیں وہ بھی بالکل اسی طرح۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ ایک جملہ ہے آپ کا جس سے یہ سارا مسئلہ واضح ہو جاتا ہے، فرمایا کہ یحرم من الرضاعت ما یحرم من الولادت، جو چیزیں ولادت سے رشتے حرام ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے رضاعت سے بھی حرام ہیں۔ ایسے آپ اندازہ کریں کہ اسلام کی نظر میں ماں چاہے وہ حقیقی ہو یا جس کا انسان نے دودھ پیا ہو، تو رضائی ماں کو جو احترام، جو مقام شریعت نے دیا ہے دنیا کے کسی اور مذہب نے دیا، کہ جس ماں کے چھاتی سے آدمی نے دودھ پیا ہے چاہے اس نے اس کو جنم نہ دیا ہو، اب وہ بھی اس پر حرام ہے، اور اس کی اولاد اوپر کی طرف بھی، اس کا خاندان اور نیچے کی طرف بھی، وہ سارے کے سارے اس کے لیے حرام ہیں، گویا کہ وہ اب اس کے لیے سگے بہن بھائیوں کی طرح ہیں۔ تو یہ اس کو پھر وہ رشتہ جو مساہرت کی وجہ سے حرام ہوتا ہے، انسان کا جس عورت کے ساتھ نکاح ہوا ہے تو اس کی ماں اس پر حرام ہے، اس کی بہن اس پر حرام ہے، اور اسی طرح آپ نیچے کی طرف چلے جائیں، بہن، بیٹی، پھوپھی، بانجی، بھتیجی، وہ سارے کے سارے رشتے حرام ہو گئے جب تک وہ عورت اس کے نکاح کے اندر ہے۔ اب وہ اس کی بہن اور اس کے آگے جتنے رشتے بنتے ہیں وہ سارے کے سارے اس کے لیے حرام ہوں گے۔ شریعت نے ایک ایک چیز کو کھول کر بیان کر دیا۔ یہ ہماری مساجد کا بڑا اہم موضوع ہے جس کا آج میں آغاز کر رہا ہوں، کہ ہمارا جو سماجی ڈھانچہ ہے اس میں یہ سمجھنے والی بات ہے کہ کس انداز میں شریعت نے ایک ایک چیز کو واضح طور پر بیان کیا کہ لوگ کسی بھی بنا پر اس تعلق کو نظر انداز نہ کریں، کہ حسب نسب کی وجہ سے جو تقدس کا ایک تعلق پیدا ہوتا ہے اس کو بھی ملحوظ رکھیں، اور کسی عورت سے نکاح کے نتیجے میں تقدس کا جو ماحول بنتا ہے، یہ کیوں شریعت نے حرام کر دیا کہ بیوی کی بہن جو ہے وہ بھی حرام ہے، اس کے آگے دیگر رشتے وہ بھی سارے کے سارے اس کے ساتھ جڑے ہوئے حرام ہیں، اس کی ماں اور اوپر تک یہ بھی سارے حرام ہیں، دودھ شریک بہنیں، ماں اور اسی طرح سارے وہ تعلق وہ بھی سگے بہن بھائیوں کی طرح ہیں، تاکہ سوسائٹی کے اندر جو تقدس ہے اس کا دائرہ پھیلتا چلا جائے، وہ حسب اور نسب کے اعتبار سے بھی ہو، مساہرت کے اعتبار سے بھی ہو، اور رضاعت کے اعتبار سے بھی ہو۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ شریعت نے اس تعلق کو بیان بھی کیا
ہماری جو معاشرتی زندگی ہے اور اس میں مرد اور عورت کا جو باہمی رشتہ ہے اس کی ساری حدود کو بیان کیا، اور اس میں کوئی مقام اور جگہ ایسی نہیں چھوڑی۔ سورہ النساء اور دیگر صورتیں اس حوالے سے بڑی جامع ہیں۔ اس میں اگلے مرحلے کے اندر جو بات بیان کی وہ یہ ہے کہ اب یہ جو تعلق جڑا ہے، اب یہ کچھ حدود کا، کچھ قیود کا لحاظ وہاں رکھا جائے گا۔ مثلا پہلی بات یہ فرمائی کہ میاں اور بیوی کا جو باہمی تعلق ہے، اس کی پہلی شرط اور بنیاد یہ ہے کہ یہ مرد مت سمجھے کہ عورت کو گری پڑی چیز ہے، حق مہر کا تعین کرے۔ اور حق مہر کوئی قیمت نہیں ہے کہ بندہ قیمت ادا کر کے معاذ اللہ یہ سوچے کہ میں نے خرید لیا، کوئی خریداری کر لی ہے۔ آپ اس کے فلسفے پر ذرا غور فرمائیں کہ حق مہر اصل میں قیمت نہیں ہے عورت کی۔ حق مہر اس چیز کا اعلان ہے کہ میں اس خاتون کے ساتھ جو اپنا رشتہ جوڑنے جا رہا ہوں تو میں اس میں پوری طرح سنجیدہ ہوں، پوری طرح ذمہ داری اس کا اعتراف کر رہا ہوں۔ اور ہم لوگ کتنے سنجیدہ ہوتے ہیں، ذرا دیکھیے، ذرا اس پر غور کیجئے۔ کوئی پرواہ نہیں ہوتی لوگوں کو کہ بارات میں، ولیموں میں اور دیگر معاملات کے اندر کتنے لاکھوں بلکہ کروڑوں تک لوگ چلے جاتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ لیکن اس تعلق کے قائم کرنے میں کتنے غیر سنجیدہ ہوتے ہیں کہ وہاں ان کو صرف شریعت یاد آتی ہے تو صرف اس موقع پر۔ اور میں تو کتنی دفعہ یہ بات آپ سے کہہ چکا ہوں اور اس کو دہرانے میں کوئی حرج بھی نہیں سمجھتا کہ یہ لازم ہے کہ آپ ہی اپنے طور پر چلیں۔ جو ہمارا ماحول بنا ہے اس میں بیٹیوں والے، ان کے لیے مطالبہ کرنا اس ماحول کے اندر بالکل درست نہیں ہے، مسائل ہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول کا اسوہ ہمارے سامنے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے بارے میں حضور کو نہیں پتا تھا کہ فقیر آدمی ہے، ان کے پاس تو سوائے تلوار کے، گھوڑے کے اور ڈال کے کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور کو پتا تھا، یہ بھی پتا تھا کہ ان کا تو گھر بھی نہیں ہے، وہ جہاں موقع ملتا تھا ادھر آرام کر لیتے تھے۔ کبھی مسجد میں سوئے ہوئے ہیں، کبھی کسی یہودی کے ہاں مزدوری کی اور رات ادھر ہی بسر کر لی ہے۔ تو وہ تو ٹور پھر کے میلہ دیکھنے والے آدمی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا پتہ تھا، لیکن جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نسبت طے ہوئی تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ مطالبہ کیا کہ اے علی، حق مہر کا انتظام ہے، ولیمے کے لیے وسائل ہیں؟ عرض کی اللہ کے رسول میرے پاس تو کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ پہلے اس کا انتظام کرو۔ چنانچہ انہوں نے پھر کس طرح وہ اپنا جنگی سامان جو ہے وہ بیچا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 400 درہم، عام طور پر ہماری سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ 400 درہم میں اپنی وہ ڈال اور زیرہ وغیرہ جو ہے فروخت کی، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے حق مہر متعین کیا۔ پورا واقعہ تو بڑا ہی، اس میں بڑے ہی سبق ہے کہ یہ رشتہ لے کر آنے والے بھی جناب ابو بکر صدیق اور عمر فاروق تھے۔ یہ جو رشتہ ہے یہ لے کر آنے والے بھی ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ولیمے کے لیے رقم کی فراہمی یہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے ہو رہی ہے۔ بعد میں انہوں نے وہ ڈال اور وہ زرہ بھی واپس کر دی کہ یہ میری طرف سے تحفہ ہے، اور 400 درہم جو میں نے آپ کو قیمت دی تھی وہ تو ٹھیک ہے۔ تو وہ بھی ایک تعلق دیکھنے والا ہے، یہ شیعہ سنی کی لڑائی کے تناظر میں یہ کس طرح یہ لوگ آپس میں جڑے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی میں سے جو حق مہر تھا اسی میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز کے لیے کچھ سامان تیار کروایا جو بالکل سادہ ضرورت کے مطابق، اور اس جہیز کے سامان کو بھی جناب ابو بکر صدیق اور عمر فاروق بازار جا کر خریدتے ہیں اور اپنے کندھوں پر اور سر پر اٹھا کے لاتے ہیں۔ میں بات یہ کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ تقاضا کیا، اصل میں ہمیں سبق دیا کہ جب تم کسی کی بیٹی کو اپنے گھر کے اندر مہمان بنانے والے ہو تو پہلے اس کا سنجیدگی کے ساتھ اعتراف کرو، اور اس اعتراف کا طریقہ یہ ہے کہ تم اپنی حیثیت کے مطابق جتنا حق مہر متعین کر سکتے ہو وہ کرو،
اور میں بات کر رہا ہوں کہ حضرت علی کے پاس تو تھا ہی کچھ نہیں. اصل میں سبق دیا گیا ہمیں کہ عورت یہ عزت و آبرو کا نشان ہے، اور جب آپ کسی کے گھر سے کوئی بیٹی بیاہ کے لاتے ہیں تو آپ اس کا پہلے اعتراف کریں، اپنی سنجیدگی کا اظہار کریں، اس تعلق کی قدر و قیمت کو لوگوں کے سامنے واضح کریں. اور اس کا ایک طریقہ یہ ہے، میں آپ سے اپنے آپ سے سب سے سوال کر رہا ہوں کہ کیا ہم میں سے کوئی یہ کر سکتا ہے، ہمت رکھتا ہے کہ چلو سماجی سطح پر جس دباؤ کا ہم شکار ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہم جب اپنی بیٹی کی شادی کرنے لگے تو ہم اپنے داماد سے، گھر والوں سے، ان لوگوں سے تو شاید ہم تقاضا نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہ جائز ہے بالکل. لوگ اتنے خوف زدہ ہیں کہ بیٹیاں پڑھا کے سارے وسائل ان پر صرف کر دیے، لیکن پھر بھی ترلے لے رہے ہیں کہ کسی طرح رشتہ اچھا ہو جائے، ہماری بیٹی کا نصیب اچھا ہو اور وہ اپنے گھر میں خوش رہے. ہر مطالبہ ماننے پر تیار نظر آتے ہیں. ایسا ماحول ہم نے بنایا ہے، دباؤ کے اندر ہے. اور داماد جو ہے وہ کسی اور جگہ اس کی عزت ہو نہ ہو، اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ میرے سسرال کے اندر تو مجھے ڈونلڈ ٹرمپ سے کم پروٹوکول نہیں ملنا چاہیے. عجیب و غریب قسم کی سوچ. یہ نہیں ہے پروٹوکول ہونا چاہیے، یہ بھی بات نہیں ہے. داماد کا اپنا ایک عزت اور احترام اور وقار بھی، لیکن جس طرح ہم لوگ چاہتے ہیں اپنے بچوں کی تربیت، کیا ہم اس طرح کرتے ہیں؟ تو میں عرض کرتا ہوں کہ شاید اس میں ہم کمزور ہوں، لیکن ایک کام دوسرا ہے جو میں اور آپ کر سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جب ہم اپنی بیٹیوں کا نکاح کرنے لگیں تو ہم اس وقت اپنے بیٹوں کا جب نکاح کرنے لگیں تو اس وقت جس بیٹی کو ہم اپنے گھر میں لے کر آئیں تو کیا اس کا اس لحاظ سے ہم خیال رکھ سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے؟ اعتراف کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ باراتوں کے کلچر کو ختم کر کے کیا مناسب نہ ہوگا کہ ہم ولیمے کے کلچر کو فروغ دیں؟ لوگ تیار ہی نہیں ہے اس کے لیے. مہمان اپنے ہیں اور لے کر جاتے ہیں زبردستی دوسروں کے گھر کے اندر. یہ کون سی عقل مندی اور دانش مندی؟ ہمارا کلچر نہیں ہے، یہ ہندوانہ کلچر ہے. ہمارا کلچر بھی اور ہماری تہذیب بھی وہ ولیمے کی ہے. یہ باراتوں والی ہماری تہذیب اور کلچر نہیں ہے. اور جب ہم اپنی بیٹی کو رخصت کرنے لگیں اور کسی گھر سے کسی کو اپنی بیٹی بنانے لگیں تو پھر جو ہم کر سکتے ہیں وہ تو ہمیں کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس حوالے سے کاش ہم اسلام یہ جو جتنا مشکل بنا دیا نا ہم نے اس چیز کو، سماجی سطح پر نکاح اور اس رشتے کو، شادی بیاہ کو، اس کے مکمل اس سماجی سطح پر اس خرابی کے ذمہ دار میں اور آپ لوگ ہیں. ہم نے اس کلچر کو فروغ دیا ہے اور ہم نے اس کو پروموٹ کیا ہے. پوچھ گچھ ہوگی ہم سے، پوچھا جائے گا ہم سے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بالکل واضح اور متعین طور پر فرما دیا کہ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فریضہ، اور ان کا جو حق مہر ہے بطور فریضے کہ یہ تم ادا کرو، یہ فرض ہے تم پر اپنی حیثیت کے مطابق. ہم ہر جگہ پر اپنی حیثیت دکھاتے ہیں لیکن عین اس موقع پر ہماری کوئی حیثیت نہیں رہتی. ہم کہتے ہیں جی حق مہر ذرا شرعی لکھیے گا، اور وہ شرعی بھی عجیب و غریب قسم کی شریعت ہے. ایک اور بات آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں. بات بڑی اہم ہے کہ اس تعلق کو کس اصول پر قائم کیا جائے گا. اگلے جمعے میں عرض کروں گا کہ اس تعلق کو ایک اور تماشا لگا ہوا ہے، ہماری عدالتوں نے لگایا ہوا ہے کہ لڑکا اور لڑکی بھاگ کے گھر سے چلے جاتے ہیں لو میرج کے نام پر. میں عرض کرنا چاہوں گا اس میں شریعت کا حکم کیا، ہماری عدالتیں کیا غلطی کر رہی ہیں، اور سماجی سطح پر ہمارے علماء اس حوالے سے کون سی غلطی اس کا ارتکاب کر رہے ہیں. اس میں قرآن و سنت کی طرف ہمیں دوبارہ سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے.
یہ حدیث انشاءاللہ اس پر بات کروں گا کہ لا نکاح الا بولی، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہے۔ تو یہ عدالتیں کون سا نکاح کر رہی ہیں؟ اور دوسری طرف حضور نے یہ فرمایا کہ بیوہ اپنی مرضی کی مالک ہوگی، اور جو کماری ہے بچی اس سے اس کی سماجی سطح پر ظلم کر رہے ہیں، اور اس کا جو نتیجہ ہے معاشرے کے اندر جو قتل و غارت ہو رہی ہے اور بچیاں اور بچے جس بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہمیں موضوعات ایسے چاہیے کہ جس میں ایک دفعہ درود شریف پڑھیں اور سارے لوگ بخشے جائیں۔ یہ موضوعات ہیں۔ اگلے کئی جمعے اسی موضوع پر چلیں گے کہ سماجی معاشرتی زندگی کے حوالے سے قرآن و سنت ہماری رہنمائی کیا کر رہا ہے، اور کہاں کہاں ہم غلطی کر رہے ہیں، کہاں ہمیں اپنے طرز عمل اور طرز فکر پر دوبارہ سے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق